عمران خان کی طرف سے ان کے وکیل آج خواجہ حارث عدالت میں پیش ہوئے بیرسٹر صاحب، مگر ہم نے دیکھا کہ جس ریلیف کے وہ متمنی تھے وہ تو ان کو نہیں مل سکی، بلکہ کیس جو ہے وہ اب اگلے ہفتے تک یہ فیصلہ اب ہوگا۔ تو کیا سٹیٹس ہے ایگزیکٹلی؟ ہاں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں وہ تو اسٹے تو نہیں مل سکا، مایوسی ہوئی ہے۔ ہمارے اور اپلیکیشنز اس عدالت میں پڑی تھیں، لیکن سپریم کورٹ نے جس میٹر کو ریمانڈ کر دیا تھا اس میں یہی تھا کہ یہ میٹر تو کورٹ نے ہمیں ڈیٹ دے دی تھی اس میں لمبی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ پہلے رجوع کر لیں ہائی کورٹ سے، اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ جو آرڈر پہلے ہو چکے تھے، درمیان میں سیشن جج صاحب نے ایک اور آرڈر کر لیا تھا۔ تو آج ہماری استدعا یہی تھی کہ سپریم کورٹ نے جس پوائنٹ کو نوٹ کر لیا تھا اور جس پہ ہمارا اور الیکشن کمیشن کے وکیل کا اتفاق ہو گیا تھا سپریم کورٹ میں، وہ یہ تھا کہ اس عدالت کی جورسڈکشن کا، اختیاری سماعت کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ کیا یہ کیس اس عدالت میں چل سکتا ہے؟ کیا یہ کیس آفٹر آل چل سکتا ہے یا یہ ٹائم بارڈ ہے؟ اور کیا یہ عدالت خود جورسڈکشن ازوم کر سکتی تھی یا اس کو مجسٹریٹ کے تھرو آنا تھا؟ تو یہ قانونی نکات ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے یہ فیصلہ ہوگا۔ اب جب ہمارا بھی اتفاق ہوا ہے تو قانون یہی ہے کہ جب جورسڈکشن کا کوشچن اختیاری سماعت کا انوالو ہو تو سب سے پہلے اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے بعد باقی چیزیں پروسیڈ کرے گی۔ اس لیے ہم نے عدالت سے آج یہی استدعا کی تھی کہ مہربانی فرما لیں نیکسٹ ویک۔ مگر سر، یہ آپ کی دوسری عدالت منتقلی کی درخواستیں تو آج مسترد ہو گئی ہیں نا گوہر صاحب؟ بیرسٹر صاحب، دوسری عدالت میں منتقلی کی درخواستیں تو اب وہ رد ہو گئی ہیں، ان کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور اسٹے آرڈر کے حوالے سے بھی اب ایک اور ہفتہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ سو میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دا مین ٹائم، کیونکہ جج دلاور صاحب نے ایف آئی اے کو بھی اپنا فیس بک پوسٹوں والا کیس بھی بھیجا ہوا ہے، اور جج بائس کے حوالے سے بھی آپ کا ایک ایشو ہے، اگر وہ فیصلہ بھی تب تک آ جاتا ہے، آڈٹ ہو جاتی ہے ایف آئی اے کی طرف سے، تو کیا آپ کو لگتا ہے مزید آسانی ہوگی کیس منتقلی کے حوالے سے بھی یا اسٹے آرڈر کے حوالے سے بھی، جس طرح پی ٹی آئی کے چیئرمین چاہ رہے ہیں کیس رک جائے؟ دیکھیں، یہ پروسیکیوشن والے تو بڑے فاسٹ سپیڈ سے چل رہے ہیں اور کیس تو کسی صورت نہیں روک رہے، بلکہ ہمیں تو ہر روز یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کمٹمنٹ کریں کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ پہ۔ کل ہی ہمیں 35 کوشچنز کا سوال نامہ ملا تھا اور آج کے لیے بلایا تھا، بڑے مشکل سے منڈے کے لیے رکھا ہے۔ تو ہمارے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر اکیوزڈ ہیں تو اکیوز اور پروسیکیوشن کو لیول پلینگ فیلڈ تو ہونا چاہیے، ایک جیسے موقع ملنا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں ہماری سماعتیں نہیں ہو رہی اور یہاں ہو رہی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کتنی جلدی یہ کنکلوڈ کریں گے، تو منڈے کو اگر ہم ان سوالات کا جواب دیں گے تو قانون کے مطابق اس سوال میں ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم اپنے دفاع میں کس کس کو وٹنس بنا کے لائیں گے اور کون سے ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے ہوں گے۔ اس میں یہ ٹائم ہوگا، لیکن ہمارا جو پٹیشن ہائی کورٹ میں تھا اس میں پٹیشن پہ اسٹے ہمیں نہیں ملا، تو انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کریں گے منڈے والے دن۔ تو امید پھر بھی ہے ہمیں انہی عدالت۔ سر، آپ سپریم کورٹ سے کیا رجوع کریں گے؟ بیکاز سپریم کورٹ نے کل ہی تو یہ کیس واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا ہے کہ وہی سنوائی کریں گے، اور آج ہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس سن بھی لیا اور فیصلہ بھی دے دیا، تو اب آپ واپس جائیں گے سپریم کورٹ؟ جیسے ہوتا یہی ہے کہ یہ کورٹ سپریم کورٹ نے اس لیے بھیجا تھا کہ جس وقت اس عدالت نے پہلے فیصلہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور ہمارا پٹیشن، ہماری 3 پٹیشن تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ تینوں کا اکٹھا فیصلہ کریں گے، پھر ایک کا فیصلہ کر کے میٹر ریمانڈ کر دیا ٹرائل کورٹ کو۔ اب جب ٹرائل کورٹ کو چلا تو اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک کو ریمانڈ کر کے 2 کو پاس رکھ کے، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ باقی درمیان میں آرڈر ہو گئے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ہمیں واپس بھیجا کہ ہائی کورٹ آپ کو یہ ریلیف دے دے گا۔ اب جبکہ ہائی کورٹ نے نہیں دیا تو ہم ضرور سپریم کورٹ واپس جائیں گے کہ آپ نے ریمانڈ کیا تھا، آپ کے مطابق ہم چلے گئے، لیکن ہمیں وہ ریلیف ملا نہیں ہے، لہٰذا آپ یعنی کہ 4 مختلف اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے 4 اپیلوں پر اکٹھا فیصلہ کرنے کا کہا تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وہ تو آرڈر آ جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ بھی ریمارکس دیے کہ ایسا کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کو اکٹھا کر کے سن لیتے ہیں گوہر صاحب، جس پر آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے مطابق درخواستوں کو سن کر فیصلہ کیا جائے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت سے یہ بھی استدعا کی کہ کچھ دن ٹرائل آگے ہو جائے۔ یہ آگے ہوتا دکھ نہیں رہا، 322 کا بیان بھی جو ہے وہ اب لینا ہے، ساتھ ٹرائل کمپلیٹ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کتنے آپ پر امید ہیں کہ ٹرائل سلو ہو جائے گا یا اسٹے آرڈر آ جائے گا؟ دیکھو، یہ ٹرائل سلو تو نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ اگر ہم سپریم کورٹ کے پاس جائیں، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ کیس فائل کر دیا تھا 6 مئی کو، تو 6 مئی کے بجائے ہماری ہیئرنگ ہو گئی ہے یہ ابھی 25 تاریخ کو، 25 جولائی کو،
6 जुलाई को हमने फाइल किया था और हमारी हियरिंग हो गई 25 जुलाई, तो बड़ा डिले हो गया हमारे उस हिसाब से भी। जब उससे अलावा हमने हाई कोर्ट में फाइल कर दिया तो चीफ जस्टिस की अदालत की वजह से उसकी सुनवाई नहीं हो सकी। इस मरतबा हम जाके कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे ओपन कोर्ट में कि हमारी आप हियरिंग कर ले, वरना हमारी जितनी भी एप्लीकेशन है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। और ये इंसाफ के तकाजों के खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुतसल्लम कानून चला रहा है, 1960 से कानून चला रहा है कि इख्तियारी समाअत पे फैसला पहले होगा, उसके बाद मेरिट पे फैसले होंगे। अगर इख्तियारी समाअत पे फैसले नहीं होते तो हमें सजा वो अदालत दे देगा जिसके पास फिर इसे इख्तियार नहीं है, तो प्रेजुडिस तो हम हो जाएंगे, प्रोसिक्यूशन तो प्रेजुडिस नहीं होगा। ये हमारे आईनी और कानूनी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। हम अदालत से यही इस्तदा करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जिस स्पीड से वो ट्रायल चल रहा है, हमारी भी इतनी स्पीड के साथ जल्दी लगाएं। हम कोई बेंच नहीं मांग रहे कि हमें किस बेंच के साथ, लेकिन हम कहते हैं जो भी बेंच है हमें सिर्फ टाइम दे दे कि हम अपनी गुजारिशात करें और कोर्ट उस पे कानून और इंसाफ के मुताबिक फैसला करे। मगर बैरिस्टर साहब, दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील का भी ये कहना था कि इस अदालत ने 2 माह तक स्टे दे रखा था। सो वो स्टे तो आपने एंजॉय किया। जस्टिस आमिर फारूक ने भी रिमार्क्स दिए कि चले उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। आप पुर उम्मीद हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायस को भी हाईलाइट कर चुके हैं और दिलावर हुसैन साहब के ट्रायल कोर्ट के जज के बायस को भी। देखिए, ये तो एक इशू होता है, बाइस एक लीगल है और वो जज की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, पर जहां से आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है तो ये हर एक्यूज्ड का राइट है, हर पिटिशनर और पार्टी का राइट है, और हमारा राइट सेपरेट है कि एज एक्यूज की हैसियत से ये डिफरेंट राइट होता है देन अदरवाइज। तो हमने तो वो इख्तियारी समाअत। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर गौहर खान हमारे साथ मौजूद थे।